دیتا ہے اور دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. اس لیے کہ ہماری تو حاجتیں مختلف ہیں نا. ہم تو مانگنے کے لیے صرف روٹی نہیں مانگتے, صرف روزی نہیں مانگتے. ہم تو روٹی بھی مانگ رہے ہیں, روزی بھی مانگ رہے ہیں, عزت بھی مانگ رہے ہیں, اولاد بھی مانگ رہے ہیں, دولت بھی مانگ رہے ہیں, حکومت بھی مانگ رہے ہیں, سلطنت بھی مانگ رہے ہیں, خدا کا دیدار بھی مانگ رہے ہیں, خدا کا عرفان بھی مانگ رہے ہیں, جنت بھی مانگ رہے ہیں, جنت میں حضور کا پڑوس بھی مانگ رہے ہیں. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. ارے اوقات چاہیے. کوئی دے سکتا ہے خدا کا دیدار؟ کیونکہ ہماری حاجتیں تو مختلف ہے نا. کوئی دے سکتا ہے جنت؟ منہ چاہیے, اوقات چاہیے. او یہ شان اگر کسی کی غیرتیش کہتے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ظاہری دولت بھی تھی, بہت تھی. یہ اور بات تھی کہ صبح آتی تھی شام کو ختم ہو جاتی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مال میں حضور آقا فرماتے ہیں کہ میں صدیق کے مال میں اپنے مال کی طرح تصرف کرتا ہوں. اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا, کسی کا بدلہ نہیں رکھا, سب کا بدلہ دے دیا. ابو بکر کو قیامت کے دن میں اپنے اللہ سے بدلہ دلواؤں گا. اس پر میں تھوڑا اپنے نوجوانوں کے ذوق کے مطابق کچھ سمجھانے کی کوشش, طالب علم ہوں اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں جوانوں کو سمجھ میں آئے. اور میں جس نے احسان کیا سب کے احسان کا بدلہ میں دے چکا, کسی کا احسان نہیں رہا سوائے ابو بکر کے. اس میں تو محدثین, علماء, محققین بہت بات کر چکے, لیکن جدید دور کو سامنے رکھ کر میں ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے ہم نے 1500 سالہ جو جشن منایا, توجہ آپ کی, تو اس جشن کے موقع پہ ہم نے مختلف انعامی مقابلے کیے, سیرت کوئز کیا, نعت کمپٹیشن کیا, اور بھی کیا. تو اس میں 3 نمبر 2 نمبر 1 نمبر آنے والے مختلف لوگ, پھر مختلف لوگ, پھر مختلف کامیاب سب ہوئے, لیکن کسی کو انعام ملا کمرے میں, کسی کو انعام ملا مسجد میں, لیکن جس کو 1 نمبر انعام دینا ہوا تو یوں ہی جو جنرل انعامات تھے کبھی جامعہ آل رسول کے مدرسوں نے دے دیا, کبھی جامعہ قادریہ کے مدرسوں نے دے دیا, اور انعام اچھا بڑا ہوا مبلغین اور شورا نے دیا, کچھ اور بڑا انعام ہوا مائدین کو بلا کے دیا. لیکن جو 1 نمبر کا انعام تھا نہ وہ کمرے میں دیا نہ وہ مسجد میں دیا, اس کے لیے ایک بڑا جلسہ رکھوایا, اور بڑا جلسہ رکھوا کر ہماری نظر میں جو سب سے بڑی ہستی تھی 1 نمبر انعام اس کے ہاتھ سے دیا, ہم نے نہیں دیا. انعام کے لیے کسی کا بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل, کروڑ بار بلا تمثیل, ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے. ہر صحابی نے محنت کی, کوشش کی, کاوش کی, قربانی دی. حضور نے کسی کو انعام دیا حجرے میں, کسی کو انعام دیا جنگ کے موقع پہ, کسی کو انعام دیا امن کے موقع, کسی کو انعام دیا میدان میں. لیکن جو سب سے پہلا تھا اور جو انعام کا 1 نمبر کا مستحق تھا, کہا اس کو ابھی انعام نہیں دیں گے, اس کو اس جلسے میں انعام دیں گے جہاں سارے اولین اور آخرین کو جمع کریں, سارے اولین اور آخرین کو جمع کریں گے, اور ہاتھ بھی اس کا ہوگا, اس سے بہتر کوئی نہیں. ہاتھ بھی اس کا ہوگا جس سے بہتر کوئی نہیں, لینے والا بھی وہ ہوگا, صحابہ میں اس سے بہتر کوئی نہیں, دلوانے والا وہ ہوگا, نبیوں میں اس سے بہتر کوئی نہیں, اور انعام بھی وہ ہوگا, اس سے بہتر کوئی انعام نہیں ہوگا. اس دن کے لیے ورنہ کمی کیا تھی, دے دیتے, کہا نہیں اعزاز دینا ہے, دلوائیں گے اس سے جو خدا ہے. کیا شان ہے میرے اللہ کی, وہ دے گا, اور کس کو؟ جو صحابہ میں سب سے بہتر. اور کون دلوائے گا؟ ہاں جو مخلوق میں سب سے بہتر,
بعد از خدا بزرگ تو، اور انعام کیا ملے گا؟ اب وہ انعام بھی سن، وردوان من اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے تجھے رضوان اکبر عطا فرمایا. آقا صحابہ میں فرمایا ابو بکر اللہ نے تجھے رضوان اکبر عطا فرمایا. تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب کے لیے جب دیدار ہوگا تو اللہ عمومی تجلی فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں سب کو ایک ساتھ دیدار عطا فرمائے گا، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ اکیلے میں الگ سے خاص تجلی کر کے ان کو دیدار کا شرف عطا فرمائے گا. تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، اور جب تک چاہے گا دیکھتا رہے گا. اس صدیق کے بارے میں لوگ ابھی بھی تردد میں کہ جنت میں جائے گا کہ نہیں. میں نے کہا وہ تردد والے، صدیق کو جنت کی طلب، وہ تو رضوان اکبر پا چکی ہے، اب جنت کو صدیق کی طلب ہے. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ جس کو جنت کروڑ مرتبہ رشک کی نظر سے، اگر میرے تصور میں آپ کو بتاؤں، جنت اچک اچک کر ایک دن میں کروڑ مرتبہ جس کو حسرت سے دیکھتی ہے وہ خطہ روضہ رسول ہے، وہ خطہ روضہ رسول ہے. میں تو کروڑ مرتبہ، میں نے کم کہ کروڑوں مرتبہ، کروڑوں نہیں کروڑوں مرتبہ. اہل علم جانتے ہیں اس کا فرق ہے، کروڑوں کا کروڑوں کا فرق ہے انہیں پتا ہے. کروڑوں مرتبہ جنت اچک اچک کر جس خطے کو دن میں دیکھتی ہے وہ خطہ روضہ رسول ہے، اور اس خطے میں بالکل نبی کے قریب، سب سے قریب جو آرام کر رہا ہے وہ صدیق ہے، اور ان کے پیچھے جو آرام کر رہے ہیں وہ فاروق اعظم ہے. ابھی عنوان وہ نہیں ہے، بہرحال فضیلت تو پھر فضیلت ہے. اور ایک بات عرض کروں، مرنے کے بعد کوئی عبادت نہیں ہوتی، لیکن صدیق و فاروق اب بھی اس عبادت میں مصروف ہے جس جیسی کوئی عبادت نہیں. زیارت رسول سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اور حضور دینے پر آئے تو کیا عطا کرتے ہیں، سبحان اللہ. ایک بار صدیق نے کہا تھا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. صدیق اکبر نے کیا کہا تھا؟ 3 چیزیں پسند ہیں، آنکھیں میری ہو، چہرہ تمہارا، بس دیکھتا ہی رہوں. میرا دل کرتا ہے آپ کو کیا تمنا ہے. ہائے ہائے ہائے، اگر اسی ایک تمنا پر ذکر کریں تو پھر ذکر ہوگا. کوئی عشق والا ہی جانتا ہے کہ محبوب کو دیکھنے میں مزہ کیا ہے. کہا آنکھیں میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، آنکھ نگاہیں میری ہو، رخ تاباں آپ کا ہو. کیا خوش نصیب تھے. حضور نے دیا بھی کیا دیا ہے؟ حضور نے دیا کیا دیا؟ کہا ابو بکر ایسی جگہ تمہیں لے آئیں گے، ایسی جگہ تمہیں لے آئیں گے، دیکھتے ہی رہنا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹوکنے والا، دیکھتے رہنا. گنبد خضرا میں حضور لیٹے ہوں، آرام کر رہے ہیں. اب لیٹے ہوئے آرام کر رہے صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اصل کیفیت تو قدرت ہی جائے. صوفیہ کے مشرب اور مسلک میں جو مزار رسول کی کیفیت ہے وہ کبھی خانقاہ میں جا کے کسی سچے مرشد سے پوچھنا تو آپ کو بتائیں گے. یہ لیٹنے کی کیفیت تو وہ کیفیت ظاہری کیفیت ہے. حقیقت شرح الصدور اٹھا کے دیکھیں، عام مومن کی قبر کا حال یہ ہے، اس میں نہریں بھی ہیں، اس میں درخت بھی ہیں، اس میں خدام بھی ہیں. جب غلاموں کی قبر کا یہ حال ہے تو امام الانبیاء کی مزار مقدس کا، وہ دربار کا حال کیا ہو. کبھی کسی سچے صوفی کے پاس بیٹھنا، اس سے پوچھنا، وہ بتائے گا کہ حضور کے مزار مقدس کا کیا حال ہے. وہ الگ سا عنوان. اس لیے کہ کبھی کبھی خانقاہ کی باتیں جلسوں کے اندر صوفیہ اجازت نہیں دیتے بیان کرنے کی، لیکن امام اہل سنت کی جو تصانیف پڑھتے پڑھاتے ہیں، صوفیہ کی، صاحب ابریز کو جنہوں نے پڑھا ہے، اسی طرح امام سیوطی کو جنہوں نے پڑھا، امام عبدالوہاب شعرانی کو جنہوں نے، یا اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے. قبر جس کو لوگ 2 گز زمین سمجھتے ہیں، وہ 2 گز زمین ہے، وہ ریاض الجنہ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری، مومن کی قبر. اب ریاض الجنہ کیسے بنتی؟ حضور آتے ہیں پھر آ کر چلے جاتے ہیں،
جہاں سے آ کر قدم رکھ کر چلے جائیں وہ جنت کی کیاری ہے، اور جہاں قیامت تک کے لیے مقیم ہو جائیں اس کو کیا نام دیا جائے؟ اسی لیے میں نے کہا کروڑوں مرتبہ جنت اچک اچک کر اسے حسرت سے دیکھ. بہرحال تو عرض یہ کرنے لگا تھا کہ حضور کا جو مزار شریف ہے، اب وہ بتا تو میں کیسے سکتا ہوں، کیسے بتاؤں، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے قبلے کی سمت میں پہلا مزار حضور علیہ السلام. پھر حضور دیکھو صحابہ نے تدفین میں بھی کیا انداز اختیار، کیا ادب تھا. حضور کے مزار کے برابر صدیق کا مزار نہیں ہے. جہاں حضور علیہ السلام کا سینہ ہے وہاں صدیق اکبر کا سر ہے. یعنی یہ دیکھو صحابہ کا مسلک ہے. یہ 1857 کے بعد کی نوزائیدہ پیداوار کہتے ہیں ہم نبی کی طرح ہیں، وہ صدیق کو بھی قبر میں نبی کے برابر لٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. صدیق کو بھی، صدیق کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صدیق کو بھی حضور کے برابر قبر میں نہیں، حضور کا سینہ ہوگا، صدیق کا سر ہوگا. یعنی حضور کے برابر بھی کسی کی قبر کو صحابہ نے برداشت نہیں فرمایا. یہ تعلیم تھی حضور کی. اور پھر صدیق کے برابر فاروق اعظم کو نہیں رکھا. یہ دونوں برابر نہ، دونوں برابر نہیں ہیں. تو جہاں صدیق اکبر کا سینہ ہے وہاں فاروق اعظم کا سر ہے. تب قبریں ایسی ہو گئی، پہلے حضور، پھر اس کے نیچے صدیق، پھر اس کے نیچے فاروق. تو اب اگر تصور کرے تو جب مومن کو لٹایا جاتا ہے تو اس کا رخ کعبے کی طرف. اب سمجھ لے کہ حضور کا رخ کعبے اور صدیق کا رخ حضور کی طرف. ہر وقت یار کو دیکھ رہے ہیں. کیا محبتوں کا ماحول ہے. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوگاہ عتیق و عمر کے. اور اب بات، میں تو بہت سی چیزیں لایا ہوں ساتھ میں، لیکن ٹائم پورا ہوا. میں نے جمعہ میں اعلان کیا تھا کہ 10 سے 10:15 تک کے ہم اجتماع ختم کر دیں گے. اس ٹائم پہ ختم کر رہا ہوں، ٹائم پہ ختم کر لیں. بہت قربانیاں صدیق اکبر کی، اور اللہ نے چاہا تو اس کو کسی اور موقع پہ پڑھ دیں. پوری زندگی حضور کی کے ساتھ ساتھ گزاری. وہ ملک شام میں 12 سال کی عمر میں جو حضور سفر میں گئے تھے تو اس میں بھی صدیق اکبر ساتھ تھے. ایک بات اور اشاروں میں پڑھ دوں، حضور پہلے نکاح کے موقع پہ جب سیدہ خدیجہ کے گھر بارات لے کے گئے، بارات یہ نہیں جیسے آپ کی ہماری ہوتی ہے، وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یعنی جب دلہن کے گھر دولہا جاتا ہے نا کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے، میں اس کو کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے صرف. تو اس میں بھی صدیق اکبر ساتھ میں تھے. پہلے نکاح میں صدیق ساتھ تھے. اور مجھے تو یہاں تک کے بات پہنچی ہے کہ اس وقت جو جوڑا رسول اللہ نے شادی کے وقت پہن رکھا تھا وہ بھی سیدنا صدیق اکبر نے آپ کو گفٹ کیا تھا کہ یہ میری طرف سے، آپ آج خوشی کا دن ہے، آپ اس کو پہنیں. یعنی آپ غور فرمائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہاں کا. اب یہ بات بھی کہہ دوں کہ حضور نے پہلے نکاح کے وقت جو جوڑا پہنا تھا وہ صدیق کا دیا ہوا تھا، اور صدیق نے آخری وقت میں بوقت وصال قبر میں جاتے وقت جو جوڑا پہنا تھا وہ رسول اللہ کا دیا. صدیق اکبر وصیت کرتے تھے کہ مجھے نئے کپڑے میں دفن نہیں کرنا، میں جو کپڑے یہ میرے ہیں نا اسی مجھے دفن کرنا. تو لوگ حیران ہو گئے کہ نیا کپڑا کیوں نہیں. تو نیا کپڑا کیوں نہیں تھا، اس وجہ تھا کہ یہ ہزاروں نئے کپڑوں پہ افضل تھا، کیونکہ جس دن صدیق اکبر کو وصال فرمانا تھا اس دن حضور علیہ السلام کا انہوں نے وہ جبہ پہنا تھا جو حضور نے ان کو عطا کیا تھا. وہ کہا مجھے نئے میں نہیں جانا ہے، مجھے تو یار کے لباس میں جانا. صدیق اکبر. اور پھر وہ مشہور سا واقعہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کئی نشستیں ہو سکتی ہے اس پر، سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پر. اور ایک قول ہے سیدنا ابو ہریرہ کا، وہ فرماتے تھے کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے، ابو بکر کی خلافت نہ ہوتی تو زمین پر اللہ کی عبادت نہ ہوتی. میں آج اسی پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا، اسی پہ آج بیان کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ باتیں تو بہت ہیں، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو قول ہے میں اس کو پڑھنا چاہتا تھا. وہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں والذی لا الہ الا ہو لولا ان ابا بکر استخلف ما عبید اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لولا ان ابا بکر استخلف ما عبد اللہ، اگر ابو بکر کی خلافت نہ ہوتی تو زمین پر اللہ کی عبادت نہ ہوتی. اتنی، اور یہ بار 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 قسم اٹھا اٹھا کر ابو ہریرہ کہا کرتے تھے. تو لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ بس بھی کرو، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت نہ ہوتی تو زمین پر اللہ کی عبادت نہ ہوتی. آپ فرماتے ہیں جو حالات ہم نے دیکھے نا، پھر انہوں نے ان حالات کو بیان کیا. میں اس کو بیان کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا احاطہ 2-3 منٹ میں کروں گا. اب جو ابو ہریرہ سرکار نے بیان کیا ہے، حالات جو چشمدید گواہ ہیں کہ اگر ابو بکر کی خلافت نہ ہوتی تو زمین پر اللہ کی عبادت نہ ہوتی. وجہ جب حضور علیہ السلام نے وصال پردہ فرمایا، یہ صدیق اکبر کا احسان ہے، سمت بہت بڑا ہے، اسے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے.